فرمایا موسیٰ نہ میں ابھی تیری دعا سنوں گا نہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی دعا سنوں گا۔ وہ شخص مجھے اتنا ناپسند ہے کہ جب تک تمہارے درمیان وہ بیٹھا ہوا ہے میں کسی کی دعا بھی نہیں سنوں گا۔ اس کو اچانک حیا آ گئی کہ یعنی پوری بستی میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے اور میں ہی اتنا گنہگار ہوں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بستی پر سے بارش روک دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ جس کام سے تجھے میں منع کر رہا تھا اب تو وہی کام مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر اس کو دفنائے ہوئی ہے اور اس کی قبر میں نے دوبارہ کھولی تو آگ کے بھانبڑ اور لپٹیں تھیں۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل میں قحط آ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی ساری قوم آ گئی اور عرض گزار ہو گئی کہ اے اللہ کے نبی ہم بھوک سے مر گئے، ہم پیاس سے مر گئے، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ سارے لوگ بیٹھ گئے اس مجلس میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور عرض کیا مولا بارش بھیج، یہ تیری مخلوق جو ہے وہ قحط سالی سے پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی پھر بھی بارش نہ ہوئی، اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا مولا کیا میرا مقام تیری بارگاہ میں کچھ کم ہو گیا ہے کہ تیرے حضور میں نے گزارش کی ہے تو نے اس بارش نہیں عطا فرمائی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ نہ میں ابھی تیری دعا سنوں گا نہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی دعا سنوں گا تیری قوم میں سے، کیونکہ ان لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہے جو بغیر ناغے کے ہر وقت لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کے گناہوں اور لوگوں کی کمزوریوں کی ٹو میں رہتا ہے، ان کی پردہ فاشی کرتا ہے اور لوگوں پر عیاں کرتا ہے اور اس پر بلا ناغہ عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ شخص مجھے اتنا ناپسند ہے کہ جب تک تمہارے درمیان وہ بیٹھا ہوا ہے میں کسی کی دعا بھی نہیں سنوں گا۔ اللہ پاک کو یہ عمل اتنا ناپسند ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ تم کھڑے ہو جاؤ اور علل اعلان کہہ دو کہ تم میں جو بھی ان خصوصیات کا مالک ہے جو ہر لمحہ عیب جوئی کرتا ہے اور لوگوں کی پردے چاک کرتا ہے وہ اٹھ کر مجلس سے چلا جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ آواز بلند فرما کر ندا دے دی۔ اب جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا غیبت والا تھا، لوگوں کے پردے چاک کرنے والا، راز فاش کرنے والا تھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اور تو کھڑا نہیں ہوا، وہ سمجھ گیا کہ میری ہی بات ہو رہی ہے، اللہ پاک نے میری بات کی ہے۔ اس کو اچانک حیا آ گئی کہ یعنی پوری بستی میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے اور میں ہی اتنا گنہگار ہوں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بستی پر سے بارش روک دی۔ اب اس نے کہا کہ اب میں اس حال میں اٹھوں گا تو ساری بستی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تو میں تھا جس کی وجہ سے رحمت رکی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے اوپر ایک چادر لے لی اور رونے لگ گیا، گریوزاری کرنے لگ گیا، اللہ سے توبہ کرنے لگ گیا مولا تو لاج رکھ لے میری، میں تو لوگوں کے راز فاش کرتا تھا، تو کریم ہے، تو لاج رکھ لے، تو معاف کر دے۔ وہ اتنا رویا کہ اسی لمحے بارش ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا ابھی تو بندہ اٹھا بھی نہیں کوئی تو اب بارش بھی ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں جس کی بات ہو رہی تھی اس نے توبہ کر لی، اس کو احساس ہو گیا تو میں نے اب اسی کا صدقہ پھر بارش دے دی بستی کو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا اس بندے کا تو بتا کہ وہ کون تھا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور اب کسی نے ایسی توبہ کر لی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ جس کام سے تجھے میں منع کر رہا تھا اب تو وہی کام مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ ابھی تجھے کہا کہ اس بندے کی وجہ سے بارش نہیں دیتا، وہ عیب دار لوگوں کے پردے کھولتا ہے، اس کے میں نے گناہ کے زمانے میں اس کا راز فاش نہیں کیا، نام نہیں لیا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیوں اس کا نام بتاؤں گا؟ تو یہ اللہ پاک کو یہ عمل اتنا پسند ہے اور عمل کرنے والوں کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن دینار
رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا. وہ اس کو تدفین کے لیے قبرستان لے گیا, وہاں دفنا کر واپس لوٹا تو اس کو یاد آیا کہ میری جیب میں ایک اشرفیوں کی تھیلی بھی تھی, وہ اس کو دفناتے ہوئے قبر میں گر گئی. تو وہ لوٹا, اس نے جا کے واپس قبر کھودی اپنی اشرفیوں کی تھیلی نکالنے کے لیے, اور اندر جو منظر دیکھا وہ کانپتا ہوا خوف زدہ واپس آیا. اپنی ماں سے کہا کہ والدہ, تم تو ماں تھی اس کی, اس کا کیا ایسا عمل تھا کہ ابھی تھوڑی دیر اس کو دفنائے ہوئی ہے اور اس کی قبر میں نے دوبارہ کھولی تو آگ کے بھانبڑ اور لپٹیں تھیں جو اس کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھے. تو اس کی والدہ نے کہا اور تو کوئی ایسا خاص برا کام نہیں تھا, ہاں وہ لوگوں کی باتیں کان لگا لگا کے سنتی تھی اور لوگوں کے راز فاش کیا کرتی تھی, جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی یہ گرفت فرمائی. ایک اور بڑی پیاری بات ہے, روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خرقہ تھا, ایک چادر تھی. آپ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے, آپ نے فرمایا کہ میں اگر تم میں سے کسی کو یہ چادر دے دوں تو تم اس میں سے کیا کرو گے اس چادر کا؟ اپنا اپنا مصرف بیان کرو. تو ہر کوئی اپنا مصرف بیان کرنے لگا, میں اس چادر کا یہ کروں گا, میں اس چادر کا وہ کروں گا. تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, علی اگر یہ چادر تمہیں دے دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو پھر مولا علی شیر خدا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر مجھے آپ کی یہ چادر مل جائے تو میں اس سے لوگوں کے عیب چھپاؤں گا, میں اس سے لوگوں کے عیب, ان کی کجیاں, ان کی کمزوریاں چھپا لوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایسے جواب والا ہی اس چادر کا حقدار ہے. آپ نے انہیں عطا فرما دی. اسی طرح آخری واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے عیب پوشی کیا کرتے تھے صحابہ کرام. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابہ کرام کی چھوٹی مجلس میں بیٹھے تھے کہ وہاں پر اس مجلس میں کسی ایک ہم مجلس کا وضو ٹوٹ گیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز کا احساس ہوا, تو آپ نے انہیں کہا کہ جس کا بھی وضو ختم ہوا ہے وہ فوری اٹھے, اور مجلس کے آداب میں سے ہے کہ وہ واپس جا کر وضو کرائے. اس پر ایک اور صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, تھوڑے ہی لوگ بیٹھے ہیں, اگر ہم سارے ہی اٹھ کر وضو کر آئیں تو کیسا اچھا ہوگا کہ اس کے اندر سب کا وضو بھی ہو جائے گا, اور جس کا وضو مجلس میں ٹوٹا ہے اس کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی, اس کا پردہ بھی رہ جائے گا. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اتنی پسند آئی, آپ نے اس صحابی سے کہا ہاں آپ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے اچھے سردار تھے, اور مسلمانوں کے بھی کتنے اچھے سردار ہیں کہ آپ نے پردہ رکھنے کی کتنی اچھی ترکیب نکالی ہے. یہ لوگ ایسے تھے, پردہ رکھنے میں ایسے ہوتے تھے.